بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ 10 سال سے لے کر 20 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے 5 سال سے لے کر 10 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے کہ بچوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے اس موضوع پر بنائی تھی۔ تو 10 سال سے 20 سال تک کا جو دورانیہ ہوتا ہے، یہ انسانی عمر کا ابتدائی جو مراحل ہوتے ہیں ان میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، اور 10 سال سے 20 سال یہ جو عرصہ ہے انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ اس عرصے کے اندر جو انسان اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور اپنے آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا لیتا ہے تو وہ زندگی کے اندر کبھی مار نہیں کھاتا۔ اسی عرصے کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے تو سمجھو اس نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے۔ سب سے پہلے ہماری سوسائٹی کے اندر جس چیز کو ایک ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے غذا سے بھی زیادہ اہم اور ضروری تھی، کہ 10 سال کا جو بچہ ہے اسے قرآن پاک کی تلاوت آنی چاہیے۔ اگرچہ وہ حافظ نہ بھی ہو، قرآن پاک ناظرہ اس کو شروع سے آخر تک باقاعدگی کے ساتھ اچھے انداز سے اچھی آواز میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز ہے، نماز شروع سے لے کر آخر تک اس کو آنی چاہیے۔ نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، روزے کے کیا احکام ہیں، حج عمرے کے کیا احکام ہیں، یہ سارے جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات جن کا ہر ایک انسان کو جاننا اور ان کا علم رکھنا ضروری ہے، یہ 10 سال تک کے بچے کو ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ طہارت کے احکام ہیں، دیگر جتنے بھی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر بچے کو آپ حافظ بناتے ہیں 10 سال سے 20 سال کے عرصے کے درمیان تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پر جگہ دیں گے۔ دوسرے لوگ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے اور پوچھیں گے یار یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہ کون ہیں کہ جن کو اللہ نے نور کے ممبروں پر بٹھایا ہوا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے تھے۔ تو یہ مختصر سی حدیث میں نے آپ کو بطور ایک فضیلت کے بیان کی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حافظ بناتے ہیں وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں اس دور کے اندر، اور وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں کہ ایک حرف پڑھنے کے بجائے جہاں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور بچہ پورے قرآن پاک کی بار بار دہرائی کرتا ہے، یاد کرتا ہے اور قرآن پاک مکمل یاد کر لیتا ہے، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کے بعد اسی عرصے میں بچے کو میٹرک کرائیں، انٹرمیڈیٹ کرائیں۔ انٹرمیڈیٹ تقریباً 20 سال کی عمر تک بچے کا ہو جاتا ہے، اور بچے کا زیادہ دھیان موبائل کے بجائے پڑھائی کی طرف دیں، بچے کی اسٹڈی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو عمر ہے اس میں اگر بچہ نہیں پڑھے گا تو پھر زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر اس کو پڑھائی کا موقع نہیں ملے گا۔ 20 سال کے بعد بندے کی پریکٹیکلی لائف معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر شروع ہو جاتی ہے، پھر بندے کو پڑھائی کا زیادہ موقع نہیں ملتا۔ تو 10 سال سے 20 سال کا جو دورانیہ ہے اس میں بچے کا زیادہ فوکس پڑھائی کے اوپر کرائیں۔ بچے کو اسکولنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی سکھانے کی کوشش کریں، اور اس میں سب سے جو بیسک ذمہ داری ہے وہ والدین کی آتی ہے۔ اور 10 سال کے عرصے کے بعد بچہ گھر سے زیادہ باہر رہنے کی کوشش کرتا ہے، گلی محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنا، اپنے دوست بنانا، یہ جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں بچوں کی جو زیادہ مصروفیت ہوتی ہے وہ اسی طرز کی ہوتی ہے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں اور بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں کہ بری صحبت سے کس طرح ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ بچے کل کو غلط صحبت کے اندر جا کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں۔ تو ابتدا سے ہی بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور والد کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی علمی شخصیت کے پاس جائے، کسی نیک شخص کے پاس جائے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائے، تاکہ بچے ان سے کچھ سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور بچے اس علمی شخصیت سے متاثر ہوں۔ اصل جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج کا جو ورثہ ہے اور قیمتی جو شخصیات ہیں وہ علمی شخصیات ہیں کہ جن کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو علم کے ہیرے اور جوہرات بندہ سمیٹتا ہے۔ تو بچوں کو علمی شخصیات کے پاس ضرور لے کر جائیں۔ اسی طرح اسی دورانی کے اندر بچوں کو مختلف ہنر بھی سکھا دے، بچے کو ڈرائیونگ آنی چاہیے، بچے کو موٹر سائیکل چلانی آنی چاہیے، اسی دوران بچے کا ڈرائیونگ لائسنس بن جانا چاہیے، تاکہ پریکٹیکلی لائف کے اندر بچے کو پریشانی نہ ہو۔ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ 20 سال تک بچے کو زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، سفر نہیں کرنے دیا جاتا۔
ये ठीक बात है कि बच्चे को अकेले इस उम्र में सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को आहिस्ता-आहिस्ता इसकी आदत डालें ताकि बच्चा एक ज़िम्मेदार बने, क्योंकि यही उम्र होती है कि उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी का जो एक पहलू है वो परवान चढ़े। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 10 साल से 20 साल का अरसा होता है, इस अरसे में बच्चे को कहीं भी हॉस्टल में ना रखें। अगर आप हॉस्टल में रखेंगे तो बच्चा आपकी नज़रों से दूर हो जाएगा, जब दूर होगा तो वो गलत सोबत में जाएगा, गलत ताल्लुकात बनाएगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे को सही और गलत का ज़्यादा पता नहीं होता कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो अपने घर में रखें, अपनी नज़र में रखें और अपने पास ही उनकी वक्तन-फ़वक्तन तरबियत करते रहें। उनकी स्टडी का भी ख़्याल रखते रहें और वक्तन-फ़वक्तन चेक भी करते रहें, उनके टीचर के साथ भी राब्ते में रहें, उनके तालीमी इदारों के साथ भी राब्ते में रहें। बच्चे को हॉस्टल में इस उम्र में ना रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।